बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। इस वक्त आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। सख्ती पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। ख़वातीन को तहमत बांधे हुए आदमियों के सामने पेश किया जा रहा है। और असद कैसर की गिरफ्तारी के पीछे कौन है? मौलाना फजलुर रहमान साहब कतर तो पहुंचे हैं, तुर्की का भी दौरा करेंगे। कतर जाने के उनके क्या मकासद है, ये भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। सबसे पहले आ जाते हैं इस एक अहम मामले के ऊपर, एक अहम खबर के ऊपर। और ये खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ऐसी खातून के हवाले से जिनका नाम इस वक्त खबरों की जीनत है, जुबान ज़द आम है। और उन्हें किस तहमत ज़दा आदमी के सामने पेश किया गया, जो तहमत बांधे दराज था, लेटा हुआ था एक काउच के ऊपर, और वहां पर उस खातून को पेश किया गया। वीडियो भी बाकायदा बनाई गई, चीखो पुकार भी हुई, मगर जो अज़ाइम थे शायद वो हासिल वो नहीं कर पाए हैं। यकीनी तौर पे वो हासिल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इसमें बहुत हद तक ये खतरा इस बात का अभी मौजूद है कि ख़वातीन आज नहीं कल नहीं जिंदगी के किसी हिस्से में जरूर बाहर आएंगी। और जिन लोगों की ईमा के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है, वो लोग बच नहीं पाएंगे, अवाम के गैज़ो गज़ब से बच नहीं पाएंगे, और उनके सियासी मुस्तकबिल भयानक और भी हो जाएंगे। ये मैं आप लोगों के सामने डिटेल रखूंगी। आपको बता दूं कि ये खातून है सरम जावेद। और सरम जावेद को जब घसीटते हुए पेश किया गया तो एक एएसआई के सामने उन्हें पेश किया गया, एएसआई के सामने पेश किया गया। एएसआई ने तहमत बांधी हुई थी और वो दराज था। और उस तहमत बांधे हुए एएसआई ने सरम जावेद को ये बताया कि जो उनकी गिरफ्तारी है वो मरियम नवाज साहिबा की ईमा के ऊपर की गई है, उनकी ख्वाहिश के ऊपर की गई है। और बहुत ही भयानक है ये पूरा मंजर, ये पूरा वाकया, जिस तरह से मैं बयान आप लोगों के सामने कर रही हूँ। एज इट इज ये खबर जो है ये ब्रेक की है हारून रशीद साहब ने। ये दिल दहला देने के लिए काफी है कि बाइज्जत खवातीन को किस किस्म के लोगों के सामने किन हालात के अंदर पेश किया जा रहा है। वहां पर चीखो पुकार भी हुई और एक वीडियो भी बनी, लेकिन सरम जावेद भरपूर तरीके से मुजाहिमत करने में कामयाब रही और महफूज रही। ये खवातीन जब बाहर आएंगी तो पुलिस के इस चेहरे को बेनकाब करेंगी और उन लोगों को भी बेनकाब करेंगी जिनकी ईमा के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। इसीलिए कोई ऐसी हरकत करने से हजार बार पहले सोचा जा रहा है कि कुछ ऐसा हो या ना हो, इसके क्या नताइज बरामद होंगे। दूसरी बात यह है कि इस वक्त इलेक्शन का बिगल बच चुका है। होना तो ये चाहिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, मगर बदकिस्मती है हमारी कि तहरीक इंसाफ उसको लेवल प्लेइंग फील्ड अभी भी नहीं मिल रही। इलेक्शन कमीशन के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान के अजीम लीडर होने को तस्लीम करता है, बल्ले के निशान को तस्लीम करता है, मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसका इदारा इस जोर जबरदस्ती और इस आप कह सकते हैं कि इस साजिश के खिलाफ बात करने से गुरेजा है कि किसी सियासी जमात के आगे रुकावट क्यों खड़ी हो रही है। पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून इसकी इजाजत देता है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं भरपूर तरीके से अपनी इलेक्शन की मुहिम चलाएंगी। जो कुछ मानसेरा के वर्कर्स कन्वेंशन में हुआ, जो कुछ शाहदरा के कन्वेंशन के हवाले से हुआ, वो हमारे सामने है। पेशावर हाई कोर्ट की बाकायदा मुकम्मल तौर पर इजाजत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वर्कर्स कन्वेंशन जलसे करने की इजाजत दी जाए। बाकायदा इजाजत के साथ मानसेरा के अंदर वर्कर कन्वेंशन मुनाकिद हुआ, और जो मेरे पास वीडियोस हैं, जो मैंने वहां पर देखा कि किस तरह से बेरहमाना तरीके से वो वहां पर उखाड़ पिछाड़ हो रही है, डंडे उठाए हुए मोटे मोटे उस पुलिस वालों ने। और मैं कहूंगी कि इस वक्त ये पुलिस का महकमा अपनी जिम्मेदारियां नहीं अदा कर रहा, ये पुलिस गर्दी हो रही है। कहीं पर एक आदमी नहीं मिलता तो उसकी बहन को उठा लिया जाता है। मतलब आप लोगों ने किसी को दबाने के लिए आप लोग उनकी इज्जतों के ऊपर हाथ डाल रहे हैं। उन खवातीन का, उन माओं का, उन बहनों का, उन बेटियों का जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, आप उनको जोर जबरदस्ती घसीटते हुए किसी शख्स को पकड़ने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए थानों की हवा खिला रहे हैं। जरा सोचिए कि हम अपनी माओ बहनों के ऊपर, बेटियों के ऊपर क्या अपने असरात मुरतब कर रहे हैं। उनकी जो नस्लें हैं, उनकी जो औलादें हैं, जो सब देख रही हैं अपनी माओ के साथ होता हुआ ये सब कुछ, उनके ऊपर क्या गुजर रही है। खबर ये है कि फैसलाबाद से साहिबजादा हामिद रजा साहब की जो बहन को उठाया गया है, वो एक प्रेशर बिल्डिंग है उस हल्के के ऊपर, और ये बाकायदा गठजोड़ के जरिए हो रहा है। जिसके हवाले से खबरें हैं, मैं इसको मुसद्दका नहीं कहूंगी, मगर ये खबरें हैं कि इनके पीछे राजा रियाज और राना सनाउल्लाह साहब का नाम लिया जा रहा है फैसलाबाद के हवाले से।
کیونکہ صاحبزادہ حامد رضا جس حلقے سے وہ علن اعلان بات کرتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں، اور وہاں سے راجہ ریاض کے والد صاحب کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ ایک اچھے مارجن سے جیتتے رہے وہاں پہ، تو ان کو بٹھانے کے لیے نون لیگ کے حق میں یہ سب ہو رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی اپنے ایک ویلاگ میں آپ سے کہا تھا کہ اب آپ دیکھیں گے چند دنوں کے اندر یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ پاکستان کے اندر الیکشن کو لے کے سیاست کتنی گندی ہوتی ہے۔ مائیں تو اٹھائی جا رہی ہیں، بہنیں تو پہلے بھی اٹھائی گئی ہیں، اور جو خواتین اس وقت پی ٹی آئی کی جیلوں کے اندر ہیں ان میں سے کسی خاتون کا ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ جس میں ہم کہہ سکیں کہ وہ کسی خاص ایک مقام کے اندر انٹر ہوئی یا خاص انہوں نے اپنا رول پلے کیا، مگر ایک انتقامی کارروائیاں ہیں اور ان کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے جو مرد ہیں، مرد حضرات سے زیادہ خواتین مضبوط نکلی ہیں، ہر قسم کا ہتھ کنڈا ان کے اوپر آزمایا جا رہا ہے، ان کو بدنام کرنے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے۔ اس وقت پوری کوشش ہو رہی ہے، جو نہیں دبے گا اس کو گھر کی عزت اٹھا کے دبا لیا جائے گا، جو نہیں دبے گا اسے خریدنے کی کوشش کی جائے گی، جو نہیں دبے گا اسے طاقت سے ڈرایا جائے گا، جو نہیں دبے گا اسے دباؤ دے کر منایا جائے گا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کی سیاست میں، اور خاص طور پہ اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ کچھ من پسند قسم کے سرویز بھی ہوئے ہیں پاکستان کے اندر اس وقت، جن کے اندر یہ جانچنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ظاہر سی بات ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو پی ٹی آئی کا متبادل نہیں بن سکتی۔ پی ٹی آئی کو توڑ کے جو دو دھڑے بنائے گئے ہیں استحکام پاکستان پارٹی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز، تو ان کا فیوچر کیا ہے؟ مشکل سے 4 سے 5 سیٹیں ہیں پورے ملک کے اندر، جن کے حوالے سے یہ سروس بتا رہے ہیں، اور جب حقیقی ووٹ پڑتا ہے تو اس سے کم ہونے کا شبہ ہے۔ فواد چودھری جنہوں نے اپنی وفاداری بدلی، جنہوں نے اپنی دیانت بدلی، چاہے اس کا پریشر کسی بھی طریقے سے ان کے اوپر ڈالا گیا یا ان کی اپنی مرضی تھی اس کے اندر شامل، مگر آج اس طرح سے ذلیل و رسوا فواد چودھری ہو رہے ہیں، کیا ان سے بہتر وہ خواتین نہیں رہے گی، وہ مرد حضرات ان سے بہتر نہیں رہے گے جنہوں نے اپنی دیانت کا، اپنے حق میں ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور وہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں، آج بھی جیلوں کے اندر ہیں، 5 6 مہینے ہو گئے ہیں، وہ اس پریشر کو بلڈ کر رہے ہیں۔ کیا ملا فواد چودھری صاحب کو؟ خبر یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کے اوپر ایک پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ آپ جہلم کے اندر جلسے کا ایک انعقاد کریں، وہاں پہ جلسہ ایک ہونا چاہیے جہلم کی عوام کے لیے، تو فواد چودھری کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے جہلم کے اندر۔ فواد چودھری صاحب نے اس بات سے انکار کیا، کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی میں جس طرح زور زبردستی سے وہ داخل ہوئے، اس کے بعد وہ نمایاں طور پہ اپنا کوئی رول پلے نہیں کر رہے استحکام پاکستان پارٹی میں، اور اس کے علاوہ جیلم کے اندر انہوں نے کہا میرا اپنا ایک ووٹ بینک ہے، میں خاموشی سے بیٹھا رہوں گا تو وہ زیادہ مناسب ہوگا۔ مگر اس کی سزا 9 مہینے پہلے اگست کے اندر، جو پچھلے سال اگست میں ایک مقدمہ کاٹا گیا تھا، اس کی سزا کے جرم میں فواد چودھری صاحب کو منہ کے اوپر کالا کپڑا ڈال کے عدالت کے اندر پیشی کروائی گئی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف پہ سختی پہلے سے کئی زیادہ ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب کی واضح ہدایات ہیں اپنے تمام کارکنوں کے لیے، تمام پارٹی کے لیے، کہ جتنی بھی پاکستان کے اندر نشستیں ہوں گی، ایم این اے ایم پی اے سے لے کے کونسلر تک کی نشستوں کے اوپر جو ہے پاکستان تحریک انصاف اپنے کارکنوں کو کھڑا کرے گی، جس میں سے ایک میجورٹی خواتین کی ہوگی۔ جو سرویز ہو رہے ہیں، جو باقاعدہ لوگ انڈیپینڈنٹ سروے کرا رہے ہیں، میں کسی بھی دوسری پبلک ادارے کی بات نہیں کر رہی، لوگ انڈیپینڈنٹ بنیادوں کے اوپر بھی سرویز کرا رہے ہیں، ایسے صورت میں پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک ابھی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو قصہ مختصر یہ ہے، خبر یہ ہے کہ جتنی بھی نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف اپنے لوگوں کو کھڑے کریں گی، ایون دو کہ وہ کسی کونسلر کا انتخاب بھی ہو، تو اس کے اوپر بھی طاقت، دباؤ، پیسے کی چمک، لالچ، سب کچھ چلایا جائے گا، اور کسی بھی سطح پر پاکستان تحریک انصاف کو پھلنے پھولنے نہیں دیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کو اس وقت جلسوں کی اجازت نہیں ہے، پی ٹی آئی کو اس وقت ورکرز کنونشن کی اجازت نہیں ہے۔ تیمور جھگڑا صاحب، ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ اسد قیصر صاحب اریسٹ ہوئے، آپ تمام لوگوں تک خبر آ گئی ہوگی، مگر جس کیس کے اندر اسد قیصر صاحب کو اریسٹ کیا گیا ہے، اس کیس کے اندر تو محمود خان صاحب جو اس وقت پرویز خٹک صاحب کے ہمنوا ہیں، محمود خان صاحب وہ بھی اس مقدمے میں مطلوب ہیں، مگر محمود خان صاحب اس وقت آزادانہ طور پہ فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ اسد قیصر کو ڈیالہ جیل میں پھینک دیا گیا۔ میں کہتی ہوں، سمجھتی ہوں کہ یہ بہتر ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کو ان چند مخصوص ساتھیوں کی ضرورت ہے اپنے آس پاس، جن لوگوں کے ساتھ وہ مشاورت کا عمل تیز کر سکے۔ ہو سکتا ہے کہ اسد قیصر صاحب کو کسی خاص وجوہات کی بنیاد پر اڈیالہ جیل بھیجا گیا ہو، کیونکہ بیک ڈور ایک طرف سختی ہے، کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی چل رہی ہے کہ ایک طرف سختی ہے باہر اور اندر نرمی دکھا کر عمران خان صاحب کو بہت سی چیزوں کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ قطر کیوں گئے ہیں۔ مجھے ایسا کہنا نہیں چاہیے، مگر جس طرح انہوں نے حماس کے رہنماؤں سے ملاقات کی، بڑا اچھا گڈ جیسچر ہے
کہ جو ہمارے فلسطینی بہن بھائی ہیں ان کے سپورٹ کے لیے جو تنظیم اس وقت وہاں پر کام کر رہی ہے، جو تنظیم اس وقت مکروہ چہروں کے ساتھ لڑ رہی ہے، درندوں کے ساتھ لڑ رہی ہے، ان کے رہنماؤں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ ایک ٹک ٹاکر ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گی، وہ مولانا صاحب کے قطر کے حوالے سے، دوروں کے حوالے سے عجیب و غریب سی باتیں کرتی رہی ہیں۔ ان کو اگر ہم فار گرانٹیڈ بھی لیتے ہیں، ان کو ایک سائٹ پہ پوسے پشت بھی ڈال دیتے ہیں، مجھے شک اس بات کے اوپر اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس وقت الیکشن کا موسم ہے، الیکشن کمپین ہو رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہر پریس کانفرنس میں، ہر پریس ٹاک کے اندر اپنے آنے والے جو دورے ہیں یا اپنے آنے والی جو اسٹریٹجیز ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ کل تک ان کا یہ شکوہ تھا کہ ٹھنڈے موسم کے اندر الیکشن ہوگا، ہم کمپین کس طرح سے چلائیں گے۔ مشکل سے 2.5 مہینے اس وقت باقی بچے ہیں الیکشن کی مہم چلانے کے لیے۔ سردی کے اندر تو مولانا ان کی جماعت الیکشن مہم نہیں چلا سکے گی، مگر میرا سوال یہ ہے کہ اتنی خاموشی کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب قطر کیوں گئے ہیں؟ یہ چیزیں اپنی جگہ پر شک چھوڑتی ہیں۔ کیا ایسے خاص مقاصد ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ قطر گئے ہیں اور اچانک سے انہوں نے حماس کے رہنماؤں سے قطر کے اندر ملاقات کی ہے، پھر وہ ترکی کا دورہ کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں؟ پاکستان کے اندر الیکشن کا موسم ہے اور پاکستان کے اندر تمام سیاسی جماعتیں جو کبھی ایکٹیو نہیں بھی تھیں وہ بھی اس وقت الیکشن کے اندر اپنا رول پلے کر رہی ہیں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ قطر کے دورے پر ہیں، پھر ترکی کا بھی دورہ کریں گے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے، کیا یہ الیکشن کمپین کے لیے ایک سٹنٹ ہے، پس پشت کچھ ہو رہا ہے؟ اگر تو یہ فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے کیا جا رہا ہے تو یقینی طور پہ قابل ستائش ہے، مگر امید ہمیں رکھنی چاہیے کہ اس کے اندر کچھ بھی ڈوبیس، کچھ بھی مشکوک نہیں ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور کامنٹ ضرور کیجیے۔ مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔